کہ رافضی دشمن اہل بیت علیہ السلام نہیں ہے. رافضی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابو بکر عمر کو نہیں مانتے. تجھے اتنا نہیں معلوم. اور رافضی کا مطلب یہ نہیں کہ غالی ہے رافضی. غالی کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اللہ ہیں یا اہل بیت علیہ السلام رازق ہیں خالق ہیں. یہ غلو ہے. یہ غلو ہے. وَإِلَّا رافضی خود امیر المؤمنین علیہ السلام رافضی ہیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ رافضی ہیں. جبرائیل رافضی ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام سب رافضی ہیں. ہم شیعہ رافضی ہیں. ہم فخر کرتے ہیں رافض پر. ہم ابو بکر عمر کو نہیں مانتے. اس بات میں ایمان ہی یہی ہے کہ ان کو نہ مانا جائے. تمہیں اتنا نہیں معلوم. اس رفض جو ہے یہ ہے. پھر ہم نے کیا کہا؟ صبر کرو، رکو ذرا، ہم ہی بتا دیتے ہیں. سقیفہ بنی ساعدہ کے اوپر میں بھی بولا ہوں، حدیث قرطاس کے اوپر بولا ہوں، میری ڈیٹیل ویڈیوز ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آج ایک چیز جب ریزالو ہو گئی، پھر اس چیپٹر کو کلوز رہنے دیں. بیان ضرور کریں جتنی بات ہوئی ہے، لیکن چیپٹر کو کلوز رہنے دیں. جو چیپٹر کلوز نہیں ہوا وہ جنگ صفین کا ہے، ہم اسے چھیڑتے ہیں. جنگ جمل کا ہے، لیکن اس میں بھی اصحاب کو ہم کہتے ہیں ان کو مولا علی نے معاف کر دیا، اس کو ہم چھیڑنے کے بعد بیان کر کے کلوز کر دیتے ہیں. لیکن صفین کا فیصلہ تو مولا علی نے کہا قیامت والے دن ہوگا میرے اور معاویہ کے درمیان جب مصنف ابن ابی شیبہ موجود ہے. ٹھیک ہے، نہ معاف کریں آپ. لیکن خلفائے ثلاثہ کے بارے میں جب ہم نہج البلاغہ سے مولا علی کے خطبات آپ کو پیش کریں اور مولا علی سورہ النور کی آیت نمبر 55 کو کوٹ کر کے کہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ اپنے نیک بندوں کو خلافت بخشے گا، اور اس خلافت والی آیت کو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ قادسیہ اور یرموک میں فتوحات کے ساتھ جوڑیں، تو پھر مولا علی نے تو اپنا عقیدہ بتا دیا. ہم تو بھائی علی کے شیعہ ہیں پولیٹیکل ٹرم میں، تو پھر علی کے شیعہ بنے نا. یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو ذاتی طور پہ کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے. وہ تو رسول اللہ کے زمانے میں کئی چیزیں نبی الاسلام کمپرومائز کر لیتے تھے، صحابہ کو ناپسند ہوتی تھی، نفرت کرتے تھے، اس کے باوجود کہتے تھے یا رسول اللہ سمعنا واطعنا کرتے ہیں. لیکن آل امیہ کی غلطیوں کا وبال ان لوگوں پہ مت ڈالے خدا کے لیے. شیعہ علی ایک پولیٹیکل ٹرم تھی جو پھر ایک فرقے کی شکل میں سامنے آ گئی، اور اس میں پھر اتنا غلوب ہوا کہ آج وہ پریکٹیکلی ان میں سے اکثر لوگ رافضی ہو چکے ہیں. اور اگر شیعہ میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے سمجھانے کے لیے، اسے کہتے ہیں کہ جی یہ دیوبندی ہے. اب جوان نقوی صاحب کے بارے میں غالی شیعہ پاکستان انڈیا کے کہہ رہے ہیں دیوبندی مولانا. اندازہ کرو، تو تسی منو کہہ رہے میرے مولوی کو کمپرومائز کرے گا، اپنے فرقے دے مولوی کو کہہ رہے ہیں دیوبندی مولانا. کیڑی تو بھی چھوٹا دل ہوتا ہے مولویوں کا. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں امت کو کس طرف یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں. اور یہ اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی میں آپ حصہ نہ لیں. میں تو بالکل کلیئر کٹ کہوں گا کہ جو مسلمانوں میں تفریق ڈالے. آپ دیکھیں ایران میں چونکہ جس طرح پاکستان میں سعودی عرب کے آنے کے بعد اہل حدیث کی وجہ سے کتابوں کا شغف پیدا ہوا، ورنہ تو لوگ بزرگ بابوں کی کتابیں پڑھتے تھے. شیعہ کے ہاں تو بالکل کوئی شغف نہیں تھا. یہ تو انقلاب ایران کے بعد تھوڑا کتابوں کا سلسلہ شروع ہوا، کتابوں کے ترجمے شروع ہوئے اور تھوڑا علمی شغف آیا. وہ ایران کے لوگ تو سب کانٹیننٹ کے شیعہ کو کہتے ہیں یہ عزادار ہیں. وہ کہتے ہیں شیعہ علی نہیں ہے، یہ عزادار ہیں، یعنی یہ چند رسومات کا نام انہوں نے شیعت رکھ لیا. وہاں پہ آپ فتوے دیکھ لیں. خامنائی صاحب کا فتویٰ جب وہ یاسر الحبیب غالی رافضی نے عرب کے چینلز کے اوپر بیٹھ کے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے اوپر سب و شتم کیا اور نعوذ باللہ عائشہ فی النار، یہ سارے وہ نعرے لکھ کے اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ شیعہ سے خارج ہے، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو نبی اسلام کی بیویوں کی یا کسی ساتھی کی توہین کرے یا اہل سنت کے مقدسات کی، جس کی اہل سنت عزت کرتے ہیں، کسی کی بھی توہین کرنے والا شیعہ نہیں. چہ جائے کہ امہات المومنین کی رضی اللہ عنہم وعلیہم السلام اجمعین. پھر جہاں تک انہوں نے فتویٰ، یہ سارے فتوے میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، آپ جا کے گوگل پہ بھی لکھیں، انگلش میں بھی آپ کو فتوے مل جائیں گے کہ اگر سعودی حکومت شیعہ کو مجبور کرے کہ یہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، تب بھی آپ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھے ہاتھ باندھ کے. آپ نے اپنی نماز الگ نہیں پڑھی، امت کی جمعیت سے الگ نہیں ہونا.